ہوتا ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا. یہ عربی کا لفظ ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے. ایک چیز میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں. حلال بھی سب کو پتا ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتا ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں. تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں. حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے. شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں. لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے. تقویٰ دل سے ہوتا ہے. اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ. اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا. تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے. تقویٰ ہے. رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے. یہ تقویٰ ہے. اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے. یہ تقویٰ ہے. اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے. یہ تقویٰ ہے. اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں. حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی. حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ایک بھی صحابی نہیں ملے گا. کیونکہ سب کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے. غوث پاک کا زمانہ ہے. سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا. تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے.
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا، تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی۔ سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے، کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں، وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب شیطان ہے۔ شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، بھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو، یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے۔ پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، غوث پاک پر